أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق کے اختتام میں تھا کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ کے علاوہ، اور اللہ کے فیصلے پر ایمان اور یقین وہی قوم رکھتی ہے جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، اور پھر جو اللہ پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے تو ان کی بات اب الگ ہے۔ اور جب یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیوں کہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت موجود ہے، تو انہوں نے اس حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود، کہ مت بناؤ یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء دوست، بعضهم بعض ان کے، اولیاء بعض دوست ہیں بعض کے، کہ یہودی اور عیسائی سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب مسلمان کے لیے کسی بھی یہودی یا عیسائی کے ساتھ دوستی، دلی محبت کے معاملے کو اللہ نے جائز نہیں قرار دیا۔ ڈاکٹر اسٹار صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت یہ آیات آج کے دور کی پیشن گوئی تھی، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا قیامت تک کے لیے۔ تو ان کے درمیان تو بہت اس وقت دشمنی تھی، لیکن آج اس صدی میں یہ بات 100% درست ہے کہ جس مسلمان نے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے چلانا چاہا، ان کی حمایت لینا چاہے، ان کی مدد لینا چاہے اپنے معاملات میں، تو وہ ناکام ہی رہا۔ اور اگر ہم چند سال کی تاریخ کو ہی دیکھ لیں تو جتنا مسلمانوں نے نقصان یہودی اور عیسائیوں سے دوستی کے بعد اٹھایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جس نے ان کے ساتھ دوستی کی، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ، تو پس بے شک وہ منہم انہی میں سے ہوگا، کہ وہ پھر پختہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی مومن کے علاوہ کسی وہ یہودی عیسائی پر یقین کرتا ہے یا اس کے ساتھ اپنا دلی معاملہ کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ فَذَرِ الَّذِينَ، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے ان لوگوں کو، فی قلوبہم، کہ جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ یہ منافقین کے رویے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے۔ یسارعون فیہم، وہ دوڑتے ہیں ان کے اندر جا کے ملنے کے لیے۔ کہ آپ کے زمانے میں جو منافق تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، آپ کی مجالس میں باقاعدہ حاضری بھی دیتے تھے، لیکن یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی بھی رکھتے تھے۔ یقولون، اور کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، یہ کہ ہمیں پہنچے، دائرہ، کوئی گردش، یعنی ہم دوستی یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ میل جول اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے تو ان سے ہم مدد حاصل کر سکیں، یہ وہ ان سے تعلق رکھنے کا جواز پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعَسَى اللَّهُ، بس قریب ہے کہ اللہ ان یأتیہ، لائے، بالفتح، فتح، یعنی ان کی مدد کے بغیر ہی کوئی فتح لے آئے، او امر من عنده، یا کوئی معاملہ اپنی طرف سے پیدا فرما دے، یعنی ایسے کچھ حالات ہو جائیں کہ تم ان کے محتاج ہی نہ رہو، کیونکہ اللہ کے احکام بڑے صاف اور واضح ہیں، اور یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے صاف اور صریح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی کے ساتھ دوستی مت کریں، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کسی بہانے کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تمہارے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر مسلمانوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر فَيُصْبِحُوا، بس وہ ہو جائیں گے منافق، عَلَى مَا أَسَرُّوا، اس چیز پر جو انہوں نے چھپا رکھا ہے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، شرمندہ، کہ انہوں نے تمہارا کسی قسم کا کبھی کوئی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اس چیز پر تاریخ بھی گواہ ہے کہ کافروں پر جب بھی اعتماد کیا وہ کہ اعتماد پر پورے نہیں اترے، اور آج ہم بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ پیچھے جہاں جہاں مسلمانوں نے یہود و نصارہ پر اعتبار کیا، وہاں سوائے شرمندگی اور ذلت کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقول الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، اہؤلاء الذین،
کہ کیا یہ لوگ ہیں اقسموا کہ جنہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کا نام لے کر، جہد ایمانہم بہت مضبوط قسمیں، انہم کہ بے شک وہ لمعکم البتہ تمہارے ساتھ ہیں، کہ ایسے لوگ جنہوں نے بہت یقین دلایا مومنین کو کہ ہم بھی مومن ہیں، اور ہم نے صرف یہ تعلق اپنی ضرورت کی بنا پر یہودیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جب مدینے میں بھی اللہ پاک نے یہودیوں کو مغلوب کر دیا اور مسلمانوں کو فتح دی، کافی یہودی مارے گئے اور کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا، تو پھر منافقین کی بھی امیدیں ختم ہو گئیں، اور پھر حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ دنیا میں ان کو یہودیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ منافقین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے سب سے نچلے طبقے کے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ اور پس وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ آج کی آیات کو پڑھنے کے بعد ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ آج مسلمان کہاں جا رہے ہیں اور قرآن پاک کیا فتویٰ دے رہا ہے، قرآن پاک ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کسی بھی مومن کا اگر اللہ پر بہت یقین پختہ ہو تو غیر اللہ سے کوئی امید نہیں رکھتا، اور آج ہم سب مسلمان اللہ کو چھوڑ کر ان یہودی اور عیسائیوں سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں علل اعلان یہ بات بیان کر دی کہ ایمان والوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، اس لیے کہ وہ ایمان والوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایمان والوں کو دوست رکھ ہی نہیں سکتے۔ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو تو دوست بنا لیتے ہیں، لیکن جب بھی جہاں بھی انہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع ملے گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح سے ایمان والوں کے شایان شان یہ ہے کہ وہ بھی ایمان والوں کو ہی اپنا دوست اور اپنا رازدان بنائے، اور جس نے بھی کبھی اللہ کے اس فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کی سوائے ذلت و رسوائی کے اسے پھر کچھ نہیں ملا۔ اگلی آیت میں اللہ نے منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ اپنے دل میں موجود نفاق کی بیماری کے باعث یہودیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور جلد ان کے آغوش میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کامیابی حاصل کر کے ہمیں نقصان سے دوچار نہ کر دیں۔ یہاں پر اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو فتح سے کہیں ہمکنار کر دیں گے، اپنے نبی کی اگر مدد اور نصرت فرما دیں گے تو مسلمان اور اسلام کا کافروں پر غلبہ ہو جائے گا، تو یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس کے باعث یہودی اور عیسائیوں کی قوت جاتی رہے تو پھر وہ مسلمانوں کی طرف جھک جائیں گے۔ جب ہر ایک راز سے پردہ اٹھا تو مسلمان بھی حیران ہو گئے کہ منافقین کے دل میں کیسے کیسے خیالات چھپے ہوئے تھے۔ اس پر بعض ایمان والے دوسرے ایمان والوں سے بات بھی آپس میں یہ کرنے لگے کہ یہ لوگ تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں، جبکہ وہ اپنی منافقانہ پالیسیوں کے باعث نقصان میں چلے گئے۔ ان کے تمام اعمال غارت ہو گئے، دنیا میں بھی ان کو ذلت و رسوائی ملی اور آخرت بھی ان کی داؤ پر لگ گئی۔ خود منافقین پردہ فاش ہو جانے کی وجہ سے شرمندہ دکھائی دینے لگے۔ یہ تو منافقین کا حال ہوا، لیکن جو آج بھی اگر ہم مسلمان ایمان والوں کو چھوڑ کر ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، تو لوگوں کے لیے یہ بڑے سخت الفاظ جو آج کی آیت میں ہم نے پڑھے تھے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ پھر وہ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ پھر ہم کیسے ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم خالص مومن ہیں، ہم پختہ ایمان کے مالک ہیں؟ جب ہم نے قرآن کو ہی نہیں سمجھا، جب ہم نے اس آیت کو ہی نہیں سمجھا تو ہم اس کی تفسیر کیسے بن سکتے ہیں؟ پچھلے دور کی نسبت میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں قرآن پر ایمان لانا بہت آسان ہے، کہ ان آیات کو ہم نے کھلی آنکھوں کے ساتھ سچا ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ ہم، اور اگر سب باتوں کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے پچھلے 20 سال کی تاریخ ہی دیکھ لیں کہ ہم نے کہاں کہاں یہودی اور عیسائیوں کا ساتھ دے کر صرف اور صرف ذلت کا سامنا کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر آج بھی ہم اپنی کمزوریاں دور کر لیں، ایمان، اعتقاد اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنے اعمال بنا لیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کرتے ہیں ہم خود کو، تو آج بھی ہم اس ذلت اور رسوائی کے اندھیروں سے نکل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔